محسن نقوی کے بیان کے بعد پاکستان میں نئے صوبوں کو لے کر ایک عجیب و غریب طرح کی نئی بحث چھڑ گئی ہے۔ میں آپ کو آج اس کا ایک اور اینگل سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ پاکستان میں نئے صوبے کیوں نہیں بنتے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ 24.5 کروڑ 25 کروڑ کر لیتے ہیں کہ آبادی والے ملک پاکستان میں صرف 4 ہی صوبے کیوں ہیں؟ آپ کے پڑوس میں بھارت میں 28 ریاستیں ہیں۔ ترکی کی مثال لے لیں، ایران کی لے لیں، درجنوں چھوٹے چھوٹے انتظامی یونٹس ہیں۔ افغانستان، نیپال، بھوٹان، آپ کوئی بھی ملک لے لیں، کہیں بھی آپ کو دنیا میں 4 صوبوں کی اجارہ داری نظر نہیں آئے گی۔ اچھا، پاکستان میں عوام کی سہولت کے لیے نئے صوبے بنانا ہمیں سب کو معلوم ہے کہ وقت کی شدید ترین اہم ضرورت ہے، لیکن یہ ایک ڈراؤنا خواب کیوں بن گیا ہے کہ یہ بن نہیں پاتے؟ ایسا کیا ہے؟ کیوں نہیں ہوتا؟ ایک عوامی مفاد کا کام ہے، اس سے کیوں لوگ خوف زدہ ہیں؟ آج کی ویڈیو میں اس سیاسی کھیل سے پردہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ نظام فیل کیوں ہو رہا ہے، یہ صوبوں کا فارمولہ کیوں نہیں چل پاتا، ہر بار ہم بات کر کے ادھوری چھوڑ دیتے ہیں۔ تو دوستو، آپ نے دیکھا کہ چند دنوں سے سیاست کے ایوانوں میں، چینلز پہ، براڈز میں ایک ہی بحث چھڑی ہوئی ہے کہ وفاقی وزیر محسن نقوی نے ایسا آخر کیوں کہا، کیوں کھل کر کہہ دیا کہ پاکستان کا موجودہ انتظامی نظام مکمل طور پہ کولیپس کر چکا ہے۔ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر پاکستان کا کوئی وزیر اعظم ایک دن میں 18 گھنٹے بھی کام کر لے تب بھی وہ اس فرسودہ سسٹم سے کوئی نتیجہ نہیں نکال پائے گا۔ انہوں نے کچھ لوگوں کے حوالے بھی دیے اور کہا کہ پاکستان میں 4 نہیں بلکہ 28 صوبے ہونے چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر اتنے صوبے بن جائیں تو حکومت عوام کی دہلیز پر پہنچ جائے گی، یعنی کہ نچلی سطح تک آ جائے گی، ہماری اور آپ کی اس تک رسائی ہو جائے گی، جیسا کہ دنیا بھر میں ہوتا ہے، اور یہ ہم سب کے فائدے میں بھی۔ لیکن جیسے ہی یہ بات سامنے آئی، ملک کی 2 بڑی سیاسی جماعتوں کی راتوں کی نیندیں اڑ گئیں، اور میرا اشارہ جہاں ہے وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو اس سے کیا خطرہ ہے۔ اس وقت شدید پریشان ہے، کیونکہ اگر نئے صوبے بنتے ہیں تو ان کی برسوں پرانی سیاسی بادشاہت، ڈائنسٹی، لیگیسی، خاندانی موروثیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ یہ وہ کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے۔ دونوں جماعتیں پاکستان کی وفاقی جماعتیں ہیں اور اچھی جماعتیں ہیں، اچھی لیڈرشپ ہے، گراس روٹ سے نکل کے آئی ہے، کام کیا ہے، کسی نے کم کسی نے زیادہ، لیکن یہ پھر بھی یہ نظام کیوں نہیں چاہتے؟ تو پہلے بات کرتے ہیں نون لیگ کی، یعنی کہ مسلم لیگ نون نواز شریف کی۔ ناظرین، پنجاب 12.5 کروڑ سے زائد لوگوں کا صوبہ ہے، نون لیگ یہاں راج کرتی ہے۔ اب اگر پنجاب کو 4 یا 5 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو آپ کا ہولڈ ختم ہو جائے گا۔ اب سوال پیدا ہو جائے گا کہ ڈائنسٹی شریف خاندان کی اب اپنے خاندان کے کس بندے کو کس صوبے کا وزیر اعلیٰ بنائے گا؟ مریم نواز کے ساتھ حمزہ شہباز، یا خاندان کے دیگر لوگوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے 5 سے 10 وزیر اعلیٰ ڈھونڈنے پڑیں گے؟ بڑا مشکل کام ہو جائے گا۔ سیاسی ورکرز کو موقع دینا پڑ جائے گا، عام لوگوں کو بھی چانس ملے گا، متوسط طبقے سے لوگ آئیں گے، اور سب سے بڑھ کر نئے صوبے بننے سے نئی مقامی قیادت سامنے آئے گی، اور نون لیگ صرف اور صرف لاہور تک اور پیپلز پارٹی لاڑکانہ، بدین، ٹھٹہ، حیدرآباد، نواب شاہ یا سکھر تک محدود ہو کے رہ جائے گی۔ پیپلز پارٹی نہیں چاہے گی کہ سندھ کے 3 یا 4 حصے ہوں اور کراچی ان کے ہاتھ سے نکل جائے۔ کراچی جو پورے سندھ بلکہ پورے ملک کے معاشی مرکز اور ہب ہے، اور اگر پیپلز پارٹی کراچی کو سرنڈر کر کے حیدرآباد، سکھر، میرپور، نواب شاہ تک محدود ہو جائے تو ان کا سیاسی اور اس سے کہیں زیادہ مالی نقصان ناقابل تلافی ہوگا۔ نئے اسٹیک ہولڈر رہیں گے، وہ اپنا اقتدار میں حصہ مانگیں گے،
وہ کام کر کے دکھائیں گے، اور کام جب کریں گے تو ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا اور ایک ٹیبو ٹوٹے گا۔ برسوں سالوں سے قائم ایک ٹیبو ٹوٹ جائے گا، پیپلز پارٹی کا اقتدار خطرے میں پڑ جائے گا اور وہ کبھی بھی افورڈ نہیں کر سکتے۔ لیکن یہاں پہ ایک مسئلہ ہے، اب ان دونوں جماعتوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ اس صورتحال کا مقابلہ کیسے کریں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ڈٹ کے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑی ہو جائیں کہ یہ کہیں ہماری لاشوں پہ سے گزر کے صوبہ بنے گا، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ نہ تو پیپلز پارٹی میں اور نہ ہی نون لیگ میں اتنی جرأت اور اہلیت ہے کہ وہ آج کی موجودہ مضبوط طاقتور عوامی حمایت یافتہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑی ہو سکے۔ کیونکہ ناظرین، وقت کے ساتھ ساتھ بڑی اہم بات ہے کہ ان سیاستدانوں کو اب یہ پکا یقین ہو چکا ہے پاکستان میں الیکشن پاپولیرٹی، ڈیلیوری یا کارکردگی پہ نہیں جیتا جاتا، بلکہ وہی ون کرتا ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہوتا ہے، اور یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کا رسک نہیں لے سکتے، کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے کہ جس نے بھی یہ راستہ اپنایا اسے اس کا بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ تو دوستو، خلاصہ یہ ہے کہ نئے صوبے بننا پاکستان اور یہاں کے عوام کے بہترین مفاد میں ہے۔ اس سے نہ صرف پسماندگی ختم ہوگی بلکہ گورننس بھی بہتر ہوگی۔ لیکن ہمارے بڑے سیاسی خاندان صرف اپنے اقتدار اور بقا کے لیے اس عوامی منصوبے کے سامنے اب دیوار بن کے کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا پاکستان میں نئے صوبے بننے چاہیے یا نہیں؟ یہ عوام ہی طے کریں گی۔ کس طرح سے طے کریں گی، کیا فریم ورک ہوگا، آنے والا وقت بتائے گا، لیکن جو چیز عوامی مفاد میں ہو اسے آنے دینا چاہیے، اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔